ہمارے شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ دلوں سے اترتا ہوا غبار ہمارے چہروں پہ پڑ گیا تھا۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم اس صفائی کی مہم میں کامیاب رہے، مگر مخلوق اور خالق دونوں دیکھ رہے تھے کہ وہ سیاہی جو ہم نے دل سے اتار پھینکی تھی ہمارے چہروں پر واضح تھی، مگر ہم دیکھنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، ہم خود کو خود سے چھپا رہے تھے۔ ہمیں اب آئینے سے نفرت ہونے لگی تھی، ہمارے ذہنوں میں آئینے کی ناراضگی گردش کر رہی تھی، مگر جہاں سے یہ غبار آیا تھا وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ اسی لائق تھے۔ ہم خود کو خود سے چھپا رہے تھے، مگر کیوں؟ یہ وجہ جاننے کے لیے ہمیں ہمارے ماضی کے دھندلے اوراق سمیٹ کر نظر ثانی کی ضرورت تھی، مگر ہم دور بھاگ رہے تھے، کیونکہ یہ عمل ہمیں حقیقت کے قریب دھکیل دیتا۔ در حقیقت ہم حقیقت سے گھبرا رہے تھے۔ ابھرتے سورج کی کرنیں زمین کی چھاتی پر خود کو نچھاور کرتے وقت یہ نہیں سوچتی کہ ہمیں یہاں سے کچھ نعم البدل ملے گا، بلکہ وہ تو چاند کو سفارش کر کے ہماری تاریک راتوں کو روشن کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن انسان ہمیشہ بدلے کے انتظار میں رہتا ہے، پھر وہ بدلہ چاہے اچھا ہو یا برا۔ مگر ہم نے اپنے دن کو رات کے برعکس زیادہ تاریک کر دیا۔ اب قدرت کے وہ نظارے، وہ آشکار، وہ آب و ہوا، وہ رونقیں، وہ چاہتیں، وہ محبتیں اب نفرت میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ نظارے پکار پکار کے ہم سے یہ طلب کر رہے تھے کہ کبھی ہم نے تم سے بدلہ مانگا؟ آب و ہوا، وہ رونقیں ہم سے یہ طلب کر رہے تھے اور پکار پکار کے طلب کر رہے تھے کہ کبھی ہم نے تم سے بدلہ مانگا؟ وہ چاہتیں، وہ محبتیں ہم سے پکار پکار کے یہ کہہ رہی تھیں کہ کبھی ہم نے تم سے بدلہ مانگا؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ یہ سب جو اس خالق نے فقط مخلوق کے لیے بنایا تھا، وہ آج ہم سے یہ کیوں سوال کر رہے تھے؟ ان کی ناراضگی کی وجہ دریافت کرنے کے لیے ہمیں ماضی کی کتاب کے پہلے ورق کو سامنے رکھنا ہوگا، جہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ انسان جنت میں بھی لالچی تھا، اور اسی لالچ کی بنا پر اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ لیکن کیا یہ صرف لالچ تھا جس سے انسان کو جنت جیسی نعمت سے محروم کر دیا گیا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں کسی انسان سے ملاقات کرنی ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں انسان کی تعریف، اس کی اصلیت، اس کی نسبت، اس کی اول، اس کی آخر کا علم ہونا ضروری ہے۔ انسان کی الف اللہ ہے اور نون ندامت، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی تعریف بھی بدل گئی۔ وہ انسان کی الف جو اللہ کی نشاندہی کرتی تھی، آج وہی الف انسان کی آرزو کی نشاندہی کرتی ہے، اور وہ نون جو کبھی انسان کی ندامت کی نشاندہی کرتی تھی،
वही आज इंसान की नाकामी की निशानदेही करती है। ऐसा क्यों हुआ? इंसान को अल्लाह से मिली हुई ताकत ने इस कायनात में इस गोल सब्ज़े और पानी से छुपी हुई गेंद को कहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन जब इंसान ने अपनी आर्जी ताकत के मुताबिक तरक्की कर ली, जो कि बज़ाहिर तो एक धोखा थी, तो उसको लगा कि मैंने अपनी मंशा को पा लिया। लेकिन दर हकीकत इंसान खुद को रोशनी से अंधेरे की तरफ धकेल रहा था। हमें इन फ़िज़ाओं, आब हवा, रौनकों, मोहब्बतों, कुदरतों के सवाल को ज़हन में लेकर आगे चलना है। उनका सवाल था कि कभी हमने तुमसे बदला मांगा। इस तरक्की के बावजूद इंसान की पस्ती इस कुदरत की समझ में नहीं आ रही थी। क्या हम गलत रास्ते पर थे? इसका जवाब बिलाखिर हमें कुदरत ही दे सकती थी। तो हमने हवा का रुख किया, जिसकी बदौलत हमारी सांसों का तसलसल जारी था और ज़िंदगी उसके बग़ैर नामुमकिन थी। हमने उसके माजी को समेटने की कोशिश की तो कुछ हक़ाइक़ जो मंज़र आम पर आए वो ये थे कि ये हवा जो हमें बरसों ज़िंदा रखे हुए थी, इसने एक कौम को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया, जो कि कौम आद के नाम से जानी जाती थी। फिर हम इस काबिल हुए कि हवा को उसके बदले का जवाब दे सकें। फिर हमने पानी का रुख किया, जिसका हमारे ज़िंदा रहने में बहुत बड़ा किरदार था। तो जो हक़ाइक़ हमारे सामने आए वो कुछ यूँ थे कि इस पानी ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अलावा सब कुछ फना कर दिया। फिर हम इस काबिल हुए कि पानी को उसके बदले का जवाब दे सकें। फिर हम मोहब्बत की तरफ लपके। जी हाँ, मोहब्बत की तरफ। शायद यहाँ से हमारे सवाल का जवाब मिल जाए। मगर शुरुआत में दो भाइयों की मोहब्बत नफ़रतों में बदल गई और सबसे पहले बनी आदम में एक भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। इस तरह हम मोहब्बत से भी आरी हो गए और इस काबिल हो गए कि उसके बदले का जवाब दे सकें। लेकिन बात तो वहीं पर ठहरी हुई थी और हम तजस्सुस की दुनिया में काफ़ी सफ़र कर चुके थे और वापस आना हमारे लिए नामुमकिन था। लेकिन सफ़र के लिए हमारे पास जो साजो सामान था, जो ज़ादे राह था, वो मुख्तसर रह गया था। लेकिन हमें ये अंदाज़ा हो रहा था कि ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं हो रहा। कुछ ताकत है जो इनको संभाले हुए है। अगर पानी आज़ाद है तो उसके बाद इसने ऐसी हरकत नहीं की। अगर हवा आज़ाद है तो उसने उस कौम के बाद अपनी ताकत के जौबन नहीं दिखाए। हमारी सोच हमारे जहन के दायरे से गुरेज कर रही थी और हम सोच से लेकर शक तक का सफ़र तय कर चुके थे। तो हमने सोचा क्यों न उस ताकत को ही ढूंढा जाए जो इनको काबू किए हुए है। हम अब उस खोज में निकल पड़े। बहुत थोड़े असबाब के साथ हमने दोबारा फिर कुदरत पर एक नज़र दौड़ाई। हमें बड़े बड़े पहाड़ नज़र आए। थोड़ा और करीब से जाकर देखा तो हैरान हुए कि लोग उनको तराश तराश कर अपने खुदा यानी के बुत बना रहे हैं। हमने अपनी सोच को वहीं रोक दिया और आगे निकल पड़े। थोड़ा और आगे चले तो देखा कि कुछ लोग गाय को, जिसका के दूध हम घर से ही पीकर निकले थे, उसके सामने अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे थे। और वो ख्वाहिशात
ان کو پورا ہونے کا یقین بھی تھا۔ تو ہم اپنی سوچ کو وہیں روک کر تھوڑا اور آگے چلے۔ جب آگے گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک طبقہ جو کہ ایک لٹکے ہوئے مجسمے کو، جی ہاں، لٹکے ہوئے مجسمے کو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے۔ تو ہمیں یہ لگا کہ ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ جیسے ہی ہم خدا کے بیٹے تک پہنچیں گے، ہم وہاں سے خدا کا پتہ بھی لگا ہی لیں گے۔ لیکن جب ہم قریب پہنچے تو ہم حیران و پریشان ہو گئے کہ وہ بھی فقط انہی انسانوں کا تراشا ہوا پتھر کا ایک بت تھا۔ ہم نے اپنی سوچ کو وہیں روک دیا اور آگے چل پڑے۔ اب ہمارے ذہن میں مختلف سوچوں نے جنم لے لیا تھا۔ اب ہم اس کھوج سے ذرا ہٹ کے سوچ رہے تھے۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر گائے کا یہ مقام ہے تو پھر اس دنیا میں سبزے کے علاوہ کچھ نہ ہوتا، اور اگر پہاڑ کا ہی یہ مقام ہے تو پھر یہ زمین بھی اتنی سخت ہوتی کہ کوئی آدم کا بیٹا یہاں چل نہ سکتا، اور پھر پانی کا یہاں کیا کام۔ ہم تقریباً اس سوچ تک تو پہنچ ہی چکے تھے کہ گائے کا یہ مقام نہیں ہو سکتا اور نہ ہی پہاڑ کا یہ مقام ہو سکتا ہے، کوئی اور ہی طاقت ہے جو ان کو سنبھالے ہوئے ہے، کوئی اور ہی قدرت ہے جو ان کو سنبھالے ہوئے ہے۔ ہم ذہنی طور پر اب بہت تھک چکے تھے۔ ہم جہاں پر تھے وہیں بیٹھ گئے اور ہم تھوڑا غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں آ کر پہنچے۔ جب ہم نے تھوڑا اور غور کیا تو ایک چیز ایسی تھی جو آغاز سے لے کر اختتام تک ہمارے ساتھ حرکت میں رہی، اور وہ تھی ہمارا قلب، ہمارا دل۔ ہم وہیں بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ یہ دل تھا کہ جب ہم گائے کی طرف لپکے تو اس کی دھڑکن بڑھنے لگ گئی، جب ہم پہاڑ کی طرف لپکے تو اس کی دھڑکن بڑھ گئی، جب ہم اس پتھر کے مجسمے کی طرف لپکے تو اس کی دھڑکن بڑھ گئی۔ آخر اس دل کا اس کھوج کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ شاید یہ دل ہماری مدد کرنا چاہتا تھا۔ جب ہم اس سوچ میں تھوڑا اور ڈوبے تو ہم وہیں پر غش کھا کر گر گئے۔ جب ہم بیدار ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اور ہی رنگ تھے۔ ہم ایک دوسرے کو ایک ہی جسم سے دیکھ رہے تھے۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم جس کی تلاش میں تھے وہ شاید ہمارے بہت ہی قریب تھا۔ پھر اسی وقت ہم نے محسوس کیا کہ اب یہ دل بالکل تھم چکا تھا، اس کی دھڑکن معمول پر آ چکی تھی، اور اب وہ شعر، حضرت علامہ اقبال کا شعر بار بار مجھے یاد آ رہا تھا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم خدا کی کھوج میں نکلے، ہم خدا کو ڈھونڈنے نکلے، آخرکار خدا نے اپنا پتہ ہمیں بتا ہی دیا اور ہم خدا کے گھر تک پہنچ چکے تھے۔ در حقیقت خدا نے ہم میں ہی اپنا ٹھکانہ بنایا تھا، خدا نے اپنا ٹھکانہ ہمارے دل میں بنایا تھا،
اور وہ دل جو پاکیزہ ہوتے ہیں خدا ان میں ہی تو رہا کرتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت علامہ محمد اقبال نے یہ کہا تھا کہ میں جو سر بسیدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو سر بسیدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ جن کے دل پتھر ہو گئے وہ پتھروں کے پیچھے ہی چل پڑے، وہ لوگ بھٹک گئے جنہوں نے خدا کو تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور ہم اس وقت اپنے ایمان کی تکمیل تک پہنچ چکے تھے، ہمیں ہمارے بنائے جانے کا مقصد معلوم ہو چکا تھا، ہمیں ہمارے یہاں لائے جانے کا مقصد معلوم ہو چکا تھا۔